یہ سٹوری میرے اسکول کی ہے۔ پچھلے سال یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا جب ہمارے اسکول کے ایگزامز ہونے والے تھے۔ ہمارے اسکول کی لائبریری رات 11 بجے تک کھلی رہتی تھی، مگر یہ اسکول کی لائبریری ایگزامز سے پہلے اسکول کے بند ہوتے ہی بند ہو جاتی تھی۔ لیکن اس دفعہ اسکول والوں نے یہ سہولت میسر کی تھی کہ طالب علم جب 11 بجے تک رات کو بیٹھ کر اسکول میں ایگزامز کی تیاری کر سکتے ہیں۔ میرا گھر اسکول کے بالکل قریب ہی تھا، تقریباً 10-15 منٹ کا فاصلہ تھا۔ میں اپنے اسکول میں ہی اپنے ایگزامز کی تیاری کر رہی تھی اور ہمیشہ 8 بجے اسکول سے لائبریری سے گھر واک کر کے چلی جاتی تھی، مگر ایک دن میں اپنے کام میں اس طرح سے مگن تھی کہ کام کرتے کرتے مجھے رات کے 10 بج گئے۔ 8 بجے تک تقریباً بہت سے اسٹوڈنٹ لائبریری میں موجود رہتے تھے، مگر 10 بجے تک سناٹا ہو جاتا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی موجود نہیں ہے تو میں نے 10-15 منٹ کا کام رہ گیا تھا، میں نے سوچا کہ یہ مکمل کر کے میں بس اپنے گھر کو روانہ ہو جاؤں گی تو مجھے ایک عجیب سا سایہ محسوس ہوا لائبریری کے دروازے پر۔ میں جلدی سے اپنا کام ختم کر کے وہاں سے چل دی اور مجھے لائبریری کے ہمارے کوریڈور سے لیفٹ کی طرف اسکول کا مین ڈور تھا۔ میں اس ڈور کی طرف جا رہی تھی۔ کوریڈور کے اینڈ پہ جہاں ہمارے اسکول کا مین ڈور تھا، وہاں مجھے ایک عورت کھڑی نظر آئی، مگر جب میں اس کے قریب گئی تو میں رک گئی اور وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ میں جلدی اپنے گھر کی طرف چل دی۔ میں جس اسٹریٹ میں جا رہی تھی وہ بہت ہی خالی تھی، مگر وہ ہمیشہ خالی نہیں رہتی تھی، وہاں لوگوں کا بہت دیر تک رش رہتا تھا، مگر آج بہت عجیب سا سناٹا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ سڑک پر میرے آگے کوئی سایہ ہے تو میں بہت خوف زدہ ہو گئی اور جلدی نیچے دیکھ کر چلنے لگی۔ جاتے جاتے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ سایہ میرے سامنے آ رہا ہے۔ میں نے جب اس سائے کو دیکھا اوپر سر اٹھا کر تو وہ ایک لنگڑی عورت تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی ٹانگیں ٹیڑھی تھیں۔ میں جلدی گزرنے لگی، مگر وہ میرے سامنے آ گئی تو میں وہیں رک گئی تاکہ میں اس سے آگے نہ بڑھ سکوں، مگر وہ رک گئی اور پیچھے مڑ کر میری طرف آنے لگی۔ اس کی شکل بہت خوفناک تھی، بالکل ایسے جیسے وہ جن ہو یا کوئی آتما۔ وہ ایک آتما تھی جس کی بیٹی پچھلے سال اسکول میں ایک حادثے میں مر گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کی جدائی میں خودکشی کر کے مر گئی۔ اس کی آتما ہمارے اسکول میں بھٹکتی رہتی تھی تاکہ اپنی بیٹی کی تلاش میں۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں بے ہوش ہو گئی اور میرے نیبرز نے مجھے گھر پہنچایا اور مجھے ہوش آنے پر پتہ چلا کہ میرے نیبرز